چند دن پہلے عید الاضحیٰ گزری، چھٹیاں تھیں، شاید ہی کو گھر ہوگا جس میں کوئی مہمان نہ آئے، بیٹیاں، بہنیں، رشتہ دار، بھائی، اماں ابا، بہت سارے لوگ ہیں۔ بڑی بدنصیبی ہوگی اس گھر کی کہ جس میں ان میں سے کوئی نہیں آیا، خاص طور پہ جو بیٹیاں ہیں نا، بیٹیاں وہ سال انتظار کرتی ہیں، کئی جگہ سال انتظار کرتی ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ زندہ ہوں تو بیٹیاں آتی ہیں، اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو کون آتا ہے؟ بہنیں آتی ہیں۔ ماں باپ زندہ ہوں تو بیٹیاں آتی ہیں، ماں باپ فوت ہو جائیں بہنیں آتی ہیں۔ بیٹیوں کے لیے ماں باپ کا گھر اسی وقت تک ہوتا ہے جب ماں زندہ ہو، باپ کی بات نہیں کر رہا۔ ماں فوت ہو جائے کلوز، وہ پروٹوکول نہیں ملتا، وہ عزت نہیں ملتی، وہ احترام نہیں ملتا، وہ سکون نہیں ملتا۔ ماں فوت ہو گئی، گھر ختم ہو گیا۔ تو بیٹیاں جب تک ماں باپ کا گھر، ایک ہی تو گھر ہے جہاں جانا ہوتا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ ایک ہی تو گھر ہے، انتظار ہوتا ہے، رات نیند نہیں آتی، بچے کہتے ہیں نانو گھر، نانو گھر، نانو۔ صبح جلدی جاگ کھل جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اماں کے گھر جانا، ابا کے گھر جانا۔ لیکن اگر یہ دونوں فوت ہو جائیں، بھائی کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، میں نہیں کہتا، بھائی کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ عزت احترام نہیں دے سکتے، وہ پروٹوکول نہیں دے سکتے، وہ سکون نہیں میسر ہو سکتا۔ اور جہاں ذرا بیویوں کا ہولڈ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے کو نہیں پکتی روٹیاں، دو جملے بولتی ہیں، آ گئے نے رزق دا اجاڑا، اناج دے دشمن نہیں، بھائی اس طرح نہیں کہنا۔ بھائی انہوں نے اپنی قسمت لینی ہے، پھر تمہیں کیا پتا کہ وہ تمہیں کیا پتا کہ تمہیں انہی کی وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پیارے پیغمبر اسلام میں میری امت کی امداد کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھائی کسی کے گھر میں بہنیں جوان ہیں، وہ وہم ہے بندے کو، بہت وہم ہے کہ میں بڑا کروں، میں بہت چلاک ہوشیار، یہ بندے کو وہم ہے کہ میں نے سیلمین بڑے اچھے رکھے ہوں، میری دکانداری بہت ہے، تجربہ بہت ہے، میں نے سٹرگل بہت کی ہے، میں بچپن کا لگا ہوا ہوں۔ اگر کوئی روٹی پانی کی دکان سے کہتا ہے کک بڑا زبردست ہے، ذائقہ بڑا کمال ہے، سودا بڑا بکتا ہے، بکنا کیوں نہیں بھائی، سودا اس لیے نہیں بکتا، سودا اس لیے بکتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، تیرے گھر میں بہنیں پڑھ رہی ہیں، تیرے گھر میں کوئی بوڑھی ماں ہے، تیرا بوڑھا باپ ہے، سودا تیرا اس لیے بک رہا ہے، بھائی تجھے وہم ہے۔ کاروبار اس طرح نہیں چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہتے میری امت کی امداد ان کی وجہ سے، جن کو تو کہتا ہے رزق کا اجاڑا، جن کے لیے گھر کے دروازے بند کرتا ہے، بھئی یہ تجھے کس سے وہم ڈال دیا کسی نے؟ اللہ کے بندے، اس سے کاروبار رزق کم نہیں ہوتا، اللہ کی قسم اس سے رزق بڑھتا ہے، جس طرح ریڑھی والا کہتا ہے نا بہو جی چکھ کے دیکھ لو، اس طرح کوئی چکھ کے دیکھے، کوئی آزما کے دیکھے کہ رزق گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے۔ بھائی عقل تو کہتی ہے نا کہ کھا رہے ہیں تو کم ہو رہا ہے، عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ سود سے مال آ رہا ہے، بڑھنا چاہیے نا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ صدقے سے مال جا رہا ہے، تو بڑھ رہا ہے کہ جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاں، ایک گھر میں بی بی کا ہولڈ تھا، اس نے کہا کہ یہ کل نہیں مجھ سے برداشت ہوتی، بچے آ جاتے ہیں شور کان ویسے بند کرو۔ وہ پریشر برداشت کرتا رہا، لیکن جب پریشر بڑھا تو اپنی بہن کو بٹھا کے کہتا ہے بہنا تیری مہربانی ہے کہ میرے گھر کو مسئلہ بنے ہیں کہ تو نہ آیا کر، ٹیلی فون تے کریے تو پوچھ لیا کر۔ اللہ اکبر،
وہ بہن تھی بیچاری، کمزور تھی، وہ کہتے ہیں کہ بھیا اگر تیرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو میں نہیں چاہتی تیرا گھر برباد ہو، اللہ تجھے خوشیاں نصیب کرے بچوں کی، اپنی صحت کا خیال کرنا، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ اور ایک ہی تو گھر ہے، ایک ہی تو گھر ہے جہاں آنا ہوتا ہے، اماں ابا نہیں ہے، لیکن اماں ابا کی یاد تو تازہ ہوتی ہے نا یہاں آ کے، آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ بند ہو گیا داخلہ۔ اب کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، اس بات کو غور سے سنیں، ذرا غور سے سنیں، داخلہ بند ہو گیا، اللہ اکبر، وہ جو قدرت نے ڈسٹریبیوشن دے رکھی تھی، کاروباری حضرات غور کریں، وہ جو قدرت نے ڈسٹریبیوشن دے رکھی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جو ڈسٹریبیوشن دے رکھی تھی، جب اس ڈسٹریبیوٹر نے کام بند کر دیا تو ڈسٹریبیوشن کینسل ہو گئی، کینسل ہو گئی، آج اور کل اور پرسوں اور کام ٹھپ ٹھپ، ڈاؤن ڈاؤن۔ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کسی طویز پالتے ہیں نا، کوئی جادو ہو گیا، کوئی نظر لگ گئی؟ نہیں بھائی، تیری ڈسٹریبیوشن کینسل ہو گئی، تو اب ڈسٹریبیوٹر نہیں رہا، اوپر سے فیصلہ آ گیا، کہتے ہیں نہیں کوئی فلاں بابے کے پاس فلاں دم درود فلاں، جتنی ساری زندگی ساری دنیا کے تویز کرا لے، تیرا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ان کی روزی روٹی بند کی، تیری وہ ڈسٹریبیوشن کینسل ہو گئی۔ چل بھائی، چلتے چلتے یہاں تک کہ روٹی سے آوازہ ہو، وہ جو پکتی تھی نا، جو کہتی میں نے نہیں پکتی، میرے کو نہیں پکتی، سچ مچ نہیں پکتی، سچ مچ وہی ہو گیا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہاں بیٹھ کے۔ وہ جو بندہ مجھے کہتا تھا نا کہ میرا تقیہ کلام تھا، جی ملازم تنگ کرتے تھے نا تو میرا تقیہ کلام تھا، لعنت ہو جائے کاروبار تھے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ایسی لعنت پھری، ایسی لعنت پھری، صفایا ہو گیا۔ میں کہتا رہا پتہ نہیں کسی نے طویز ڈال دی ہے، تو جب میں نے اس کو حدیث سنائی تو مجھے کہتا ہے کئی سالوں کے بعد مجھے آج سمجھ آئی میرے کاروبار کو کیا ہوا، لعنت پڑ گئی، میرے کو نہیں پک دیا، بند ہو گیا پکنا، نہیں پکے گی بھائی۔ اس بہن کو کسی نے بتایا کہ تیرے بھیا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کا خامد گھر آیا، اس نے خامد کو بٹھا کے کہا کہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے ابا ابا نے جو زیور ڈالا تھا، جو ان کا میرے پاس نشانی ہے، وہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنے بھائی کو دے بیچ کے کاروبار پہ لگا دیں، شاید اس کا کام بن جائے۔ اس نے دے دو بھائی، ان کا بھلا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، تمہاری چیز ہے، تم مالک ہو۔ وہ پوٹلی میں ڈال کے تو اس کے پاس چلی گئی، کہتی ہے بھیا معذرت چاہتی ہوں، آنا تو نہیں تھا، تو نے بند کیا ہوا تھا نا، آنا نہیں تھا، میں جرت نہ کرتی، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، برداشت نہیں، یہ بیچ کے اپنے کام پہ لگاؤ، اللہ دے دے گا، اللہ پوری ڈالے گا، وہ پکڑے گا، نگاہیں اٹھا سکے گا کہ میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ اور پھر یہ ضربیں تقسیمیں دینی ٹھیک نہیں کہ کاریگر ایسے ہو گیا، پروڈکشن ایسے ہو گئی، مال ایسے ہو گیا، سردی آ گئی، گرمی آ گئی، جنگ لگ گئی، یہ نہیں ٹھیک، ضربیں تقسیمیں نہیں ٹھیک بھائی۔ اصل وجہ ڈھونڈ، کیا وجہ ہے، اصل وجہ ڈھونڈ۔ تو نے ایز اے ڈسٹریبیوٹر صحیح کام نہیں کیا، تو مال تقسیم نہیں کیا۔ یہ اور یقین سے اس بات کو سنیں، اور یقین سے سنیں، اور یقین سے سنیں۔ دوست کہتے ہیں کہ اچانک کام بند ہو، اچانک بند کام بند، لیکن چونکہ موحد آدمی تھا، اس نے یہ نہیں کہا بابا جی کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس، یہ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا تویز ڈال دیے، کہتے ہیں اچانک
یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ مت مار دے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، نرسری کا بچہ پاس کھڑا تھا، نرسری کا بچہ، وہ کہتا ہے انکل یہ کیا کر رہے ہیں؟ انکل پڑھے لکھے ہو کے سمجھ نہیں آتی، نرسری کے بچے کو سمجھ آ رہی ہے، انکل کی مت ماری گئی۔ لیکن جب مت نہ ماری جائے تو وہ دوست نے کیا کیا، اس نے پارٹی کو فون نہیں کیا کراچی لاہور کوئٹے، نہ 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 نہ، اس نے پارٹی کو فون نہیں، اس نے اپنی بڑی بہن کو فون کیا، بچے لے کے آ جاؤ، بچے لے کے آ جاؤ۔ اس کو فون بند کیا۔ اور کیسی سمجھو بھائی، اللہ جب سمجھ دینے پہ آئے کہتے وہ فون بند کیا، چھوٹی بہن کو فون، تم بھی بچے لے کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں ابھی فون بند کیا، ابھی پکایا کچھ نہیں، ابھی ہمارے گھر میں آئے کچھ نہیں، ابھی لگایا کچھ نہیں، گھر نہیں آئی ابھی صرف فون بند کیا۔ کہتے ہیں اتنا بڑا آرڈر آ گیا کہ میں حیران پریشان رہ گیا، اتنا بڑا آرڈر آ گیا کہ میں حیران رہ گیا، خالی دعوت، خالی دعوت، کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان کو بوجھ تصور کرنا، ان کے متعلق یہ کہنا کہ میرے کھا جائیں گے، میرا لگ جائے گا، اللہ کی قسم یہ اس لیے جائیداد میں سے حصہ نہیں لیتی، یہ جائیداد میں سے اس لیے حصہ نہیں لیتی کہ یہ گھر میں داخلہ بند ہو جائے، ان کے لیے اس گھر کا داخلہ موت ہوتی۔ وہ سسرال میں سارے غم برداشت کر لیں گی لیکن یہ غم یہ نہیں برداشت ہوگا، اس لیے نہ کرتی۔ جو میں نے ٹائم دیا تھا 12 منٹ کا پورا ہو گیا۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ میں ٹائم پورا ہو جائے، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا، آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ ایک سیکنڈ پہلے سیٹھ صاحب، چوری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب، مہر صاحب، کھوکر صاحب، شیخ صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کے واسطے اس دن کی فکر کریں، اس دن کے لیے تیاری کریں، اس دن کی فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا یہ سفر آسان کر دے، اللہ آپ کا اور میرا یہ سفر آسان کر دے۔ اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہے، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت دے۔ اے پروردگار ان سب کی اولادوں کو نیک کر دے، اللہ سب کے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما دے، جن کے زندہ ہیں شفا دے دے، جن کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے، اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں تکلیف میں ہے، اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔